اللہ دے راہ تے خرچ کردا ہے، لنگر پکیندا ہے حضور دے نام تے، اے دی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا رسول راضی ہو جائے، جڑے گھر چ بزرگ فوت ہوئے نے انہاں نو ایصال ثواب ہو جائے، انہاں دی یاد ہو جائے، اللہ انہوں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اے دے گھر چ برکت فرمائے، اے دن سارے نیک مقصد اللہ پورے کرے، اور اس نو، اس دے ڈیرے نو، اس دے مال نو اللہ حاسداں دے حسد تو بچا لے، شرارت کرنے والے دی شرارت تو بچائے اور بری نظر تو بچائے۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ ساڈی دعا ہے اللہ اس سنگی نو خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ عزیز من و دوستان من، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اے جڑا اسی سارا کم کرنے ہاں یہ ہے تے چنگا، پر یہ پہنے کوئی نہیں سی ہوندا۔ کچھ لوگ آتے نے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ عزیزو اور دوستو، گل شریک دی بھی ہوئے نا تو انصاف ضرور کرنا چاہیے۔ میری گل نو سمجھو گے نو گل دشمن دی بھی ہوئے تو جڑی صحیح ہوئے انہوں مننا چاہیے کہ بندے وہ ساڈا اس بندے نہ لین دین کوئی نہیں ہو جائے، گل صحیح ہے۔ انصاف جڑا ہے نا اے زمین تے امن دی نشانی ہے۔ توجہ ہے جی، اللہ کریم دنیا تے انصاف دا حکم دیندا ہے۔ میرا اللہ فرماندا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ جدو بھی کوئی تواڈے تے فیصلہ آوے تے انصاف کریا کرو۔ انصاف دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے مرشد مولا علی فرماندے نے دنیا کفر نال تے زندہ رہ سکتی ہے پر بے انصافی نال معاشرہ وجود وچ نہیں رہ سکتا۔ بے انصافی جس فیلڈ وچ بھی ہوئے نا، جتھے بھی ہوئے، اے بربادی پیدا کر دی۔ ایک واقعہ ہے بھئی توتی تے توتا دومیں جیڑے نا، میں سنے دا نا سر، وہ اڑ دے جان، ایک پنڈ آیا تے اجڑیا پیا۔ توتی پوچھ دیئے توتے تو با پنڈ کیوں اجڑیا پیا ہے؟ وہ تھے ایک بیٹھا سی الو، وہ سکھے اینا دی وجہ تو اجڑیا پیا ہے۔ توتے کو اپنی اس توتی نوے جواب دیتا بھئی اینا دی وجہ تو اڑدا برباد ہویا پیا، بھئی اے بربادی نو پسند کر دینا، اجاڑ چران دینے، اے اجاڑ منگ دینے، اے الو جڑے نہیں اینا دی وجہ دی۔ اس ویلے او الو اڈیا تھے، اس انہوں نے کہا بھائیاں وہ کدے چلے ہو؟ وہ سا کیا سیر کرن چلے؟ اس سے کہا بھی آؤ مڑ میرے کول بہو، تسی لگے جاندے ہو، تھوڑی دیر تے ریسٹ کرو تے مڑ ٹر جاوے۔ وہ دو میں ان دے کول بہ گئے، تھوڑی دیر گلاں باتاں ہوئیاں، توتے آکھیا چنگا بھائی اسی پھر چلنے آ۔ وہ سے کہا بھی تو جا سکنا ہے، توتی نہیں جا سکتا۔ الو مڑ توتے نالوں ذرا تگڑا ہوندا ہے، وہ سے کہا یہ نہیں جا سکتا۔
اس آخیا کیوں؟ اس آخیا میری بیوی ہے۔ الو طوطے نے آخیا بھائی بیوی میری ہے۔ اس آخیا تیری کیویں بیوی ہو سکتی ہے؟ تو الو ہے، یہ طوطی ہے، تیری ساڈی نہ برادری ایک ہے، نہ ذات ایک ہے، نہ بولی ایک ہے، یہ مڑ تیری بیوی کیویں ہو سکتی ہے؟ اس آخیا میں جو پیانا میری ہے۔ تو جے تین نہیں یقین تو تو جج کو لگا چاہے، جیڑا اس فیصلہ کر دیتا وہ منظور کر لے۔ ہو سکے ٹھیک ہے، جج کو ٹور گئے، لو جی عدالت فیصلہ ٹور گیا، فیصلہ ہونے لگ پیا، گلاں سناؤ، گلاں سنانے لگ پیا۔ ہو سکے جی گل ہے تو تے آخیا میں تے انج لگے جاندے انج سن بھایا تے آندا بیوی میری ہے، میں نہ تیری ذات رلدی ہے، نہ تیری بولی رلدی ہے، نہ تیرا رنگ رلدا ہے، نہ تیری آخر، تیری کوئی شے ہی نہیں ساڈے نہ رلدی ہے، تیری بیوی کیویں ہو سکتی ہے؟ تاریخ چنج ہویا ہی نہیں۔ ہوں الو تگڑا اس جج نو آخیا جناب میں جو آندا پیا بھائی میری ہے، یہ اتو کہ نہیں لنگیا اڑتا اپنے ورگی ویکھ استعمال ماری بیٹھا ہے، اسی چروکنی لو میرج کیتی، وہ کو سمجھ آئیے کوئی؟ ہوں جج کیتا ہے فیصلہ، گلاں ساریاں وہ سن لیا، جج فیصلہ کیتا تو اس آخیا کہ الو سچا ہے، تو تیا تو جھوٹا ہے، چل اٹھ جا پرا۔ فیصلہ جج کر چھڑیا، او شدہ روندا دھوندا جس لئے اڈن لگا اس لئے الو بھی نال اڈیا، تو اس آخیا بھائیا تھوتی لئی جا۔ اس آخیا جے تو میں نے مڑ دینی آئی تھے آئیڈا روڑا کیوں پائی؟ اس آخیا صرف تین گل دسنی آئی بھائی اجاڑ اسی نہیں کر دے، اجاڑ ایو جے بے انصاف بندے کر دے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی؟ اے اپنی لئی جا، سانے اس گل نال کوئی غرض نہیں، میں کی کرنی آئی اے تیری توتی، تین صرف انہاں دسیا ہے کہ اجاڑ ساڑی وجہ تو نہ ہو، اجاڑ ہو دون دن جدو بے انصافیاں ہو جانا۔ انصاف اے او شے جڑی عبادتاں تو بھی وڈی عبادت ہے۔ اس دور سب تو اوکھا کام انصاف کرنا ہے تے انصاف منگنا ہے۔ ہن انصاف وکدا ہے، انصاف دی قیمت لگ دی ہے، انصاف مرضیاں دن، ڈیرے دار بک دن، ڈیرے دار دو نمبریاں کر دن، براواں دے فیصلے ان دن تے بندے بے انصافیاں کر دن۔ انصاف کرن جڑا ہے نا بھائیا، کمال ہے جڑا انصاف کرنا ہے۔ تے انصاف دا میرے مرشد مولا علی سرکار انہاں دا تے ایک یہودی دا آپس ایک زرہ دے اتے جھگڑا ہو گیا، یہودی آکھیا میری ہے، مولا علی سرکار فرمایا میری ہے، اس آکھیا قاضی کو لگے چلے، قاضی شرح انہاں دا نام سی، تو مولا علی نے انہاں جج لایا ہویا سی، جج انہاں لایا بھی حضرت مولا علی سرکار نے، جدو دومیں گئے اتھے اگے اتھے وکھیونے، تو جڑا جج اس مولا علی نے اندیاں ویکھیا تو کرسی تو اٹھ بیٹھا۔ مولا علی فرماندے تو پہلی بے انصافی تے ایک کیتی ہے جڑا میری واسطے اٹھ بیٹھا، اے جڑا میرے نال آیا ہے یہ سوچنا تے ضرور ہے جڑا انہاں دے آن تے کرسی چھڈی بیٹھا ہے اس کو میری مننی، میری ایتھے گل کوئی سنونی ہے، تو بے انصافی کیتی، تینوں انج نہیں سی کرنا چاہیے، تینوں انصاف کرنا چاہیے۔ اسی ہن تیری عدالت چاہیاں تو اس ویلے ساڈا چیف جسٹس ہے، عزیزہ نے من انصاف ہر مسئلے دے اندر ہونا چاہیے، بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ایویں گل اتنے نکل گئی تو وہ مڑ آ گئی ہے گل، ہن میں ایتھے لے آؤں میں تھانوں بناؤں گا جج، میں تو اڈے کے مسئلہ رکھنا ہے، ان انصاف کریا، تو وہ الو والا انصاف میں نہیں کرنا۔ بندے آندے نہ ہونی تھے بابا میں نے پیاندہ اب جیڑا تسی آ ختم پڑھ دے ہوئے کوتاں جاندہ ہے، ہوں بابا کے نہیں ختم تے بیٹھا ہے، انہیں آ جاندہ ہے تو یا پیچھو سیڑھی لے کے مسئلہ سن لی سی، بیٹھا ہے بابا، بابا پیاندہ اب من بندے آندے ہیں بھائی ختم ہوتا کوئی نہیں جاندہ، نہیں اگاں کوئی نہیں جاندہ، تسی قرآن کوئی نہ پڑھ دے،
میں تو مسئلہ دسنا ہے تو مسئلہ سن کے تو مہربانی کریا ہے میرا یاد رکھیا ہے بہانا بابے دا سنیا دا میں سارے نو پیا جس لئے قربانی آؤندی ہے محمد یعقوب تے بندہ آندہ ہے کہ میں بھئی قربانی کروں گا میرا ابا فوت ہو گیا ہے ان دے نا تے میں قربانی کروں گا اچھا بھی ٹھیک ہے بڑی گل ہے کر وہ ایک کرتا ہے اپنے نا تے ایک کرتا ہے اپنے جڑا ابا فوت ہوئے ہے وہ دے نا لو جی ابا فوت ہو گیا تو آ وہ دے نا تے ان کی تھی تکبیر تے گوشت چا بنایا تے گوشت بھنڈیا چا او گوشت کھادا بندیاں کنہ کھادا بندیاں گوشت بندیاں کھادا تکبیر بندے کی تھی کٹا ایتھی ریا او سڈا جڑا بھی بچہ کٹا سڈا ہا وہ ایتھی بندیاں کھا لیا سوال ہے بے بھائیا تو تے کیتا ابے آستے کھا بندے گئے نے اے مڑ آگاں گئی توجہ ہے جی بچہ بھی کر لینے ہاں بکرا بھی کر لینے ہاں کٹا بھی کر لینے ہاں جی کسے تو نہ پڑی وے تو ستواں حصہ پا لینے با میرے نا تے تھیا میرے ابے دے نا تے بھئی ایمیں گل سوال ہے وہ جڑا حصہ سی قربانی جو پہنے آئیں اگاں پڑے آئے جواب بھئی نبی پاک جو کیتا ہے مڑ اگاں پڑے آئے تے تاں یہ سی بھی پہ کرنے ہیں حالا ایندہ مڑ مطلب بھی ہویا با کوئی سڑک ہے جتھوں چیزاں آگاں جاندیاں ہیں مرن تو بعد ایندہ مطلب کوئی راہ ہے جس راہ تو لگ کے تو اڈا بابیاں دا سڑا آگاں ٹور گیا ہے گاں آگاں لنگ گئی ہے بکرا آگاں لنگ گیا ہے چھترا آگاں تو اڈے ابے کوڑا پڑ گیا ہے تے جی وہ تو اڈی عرش ہے آگاں لگ گئی ہے تے بیریر سنیاں دی باری سٹین دا ہے تو اڈا آگاں نہیں جا سکتا کوئی گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں بھئی تو اڈی عرش ہے آگاں ٹور جان دی ہے جس لئے ساڑی باری آوے تو سی آن دیو نہیں جی آگاں جا ہی نہیں سکتا او بھائی میرے زد نہ کر چلو تسی ماجھ پڑا لیندے ہو سڈا پڑا لیندے ہو ویڑا پڑا لیندے ہو بکرا چھترا پڑا لیندے ہو تسی ہو پیسے آڑے تے آسی مڑ سننی آسی کوئی کھیر دی تھاڑی پکا لئی کسے کوئی ایک پلیٹ سالن دی رکھ لئی تے جے تواڈی ایڈے بڑے بڑے لگ جاندے تے ساڈے بھی تھاڑی پرا لگ جان دیو کیوں ہمیں زد بنے دیو کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی ایویں بندے ایک زد بنا لیندے نے بس یہاں جے نہیں تو اڈا نہیں جاندا بھئی تو اڈا جے لگ جاندا ہے تو ساڈے بھی گل لگ جان اے اپڑدا ہے ایک گل ضرور آ دیا کہ اے جڑا ہے نا ایک ذہن کہ ایسی پکینے آتے ہیں میں کھیر اگاں ٹر جاندی ہے یا گوشت اگاں ٹر جاندا ہے اے نہیں جاندا اے بندے کھاندے تے جڑا او دا ثواب ملتا ہے وہ اگاں جاندا ہے توجہ ہے اے نہیں اسی جاندے با جڑا ایتھے ان دے اس پکائیے تے بندیاں لنگر بننا سے اگاں ٹر جانا اے ایتھے ہی رہنا ہے اے بندیاں کھانا ہے فرق ہی ہے فرق ہے کہ تسی ایک مثال میں تو دینا ان سمجھ لو کہ ساڑا بیٹا ایک ہندہ ہے سعودی عرب یا ساڑا بیٹا ہندہ ہے جرمن فرانس کسے ملک بھی انہوں اسی پچھو فون کرنے آم پتر ٹریکٹر لینا ہے تے ایتھے سانو بڑی لوڑی بنی کھڑی پیسے آنے ہون ان دے کول پیسے ہیں لیکن ان دے پیسے یورو ہے ریال ہے یا ڈالر ہے ساڑھے کو ایتھے چل دے رپیہ او ملک ہو رہے اے ملک ہو رہے او دنیا ہو رہے اے دنیا ہو رہے لے بھائی اوتھے میرے کول تے یورو نے تے ساڑھے کو ایتھے سان رپیہ دی لوڑے اس کی کرنا ہے اس جانا ہے بینک ویچ ایک بینک ایسا ہے جڑا اوتھے بھی تعلق رکھ دے تے ایتھے بھی وہ ساکھنا ہے بجڑے تیرے کول نے او تو مہنچے دے تے تو پاکستان نہیں جا سکدا جڑے اوتھے لین والے انہاں جویں دے چاہی دے اونج دے میں دے چھڑ سے جی سمجھ آ گئی تو مہنچے دے اوتھے جڑے تیرے نے انہاں نو میں دے دیا پیسے آ گئے اسی رپیے لینے ہیں سن رپیے ڈی گئے 900 تو ڈالر دیتے جیڑا مر جائے وہ کھیر نہیں کھا سکتا وہ فروٹ نہیں کھا سکتا وہ جوس نہیں پی سکتا وہ دودھ نہیں پی سکتا وہ چائے نہیں پی سکتا ان نشیاں دی لوڑ کوئی نہیں نیکیاں دی لوڑ ہے انہوں نے نہیں اپڑ دیا لیکن میرا رب فرماندہ ہے کہ اے صدقے دی نیت تے تو دے میرے بندیاں جڑے ایتھے نہیں ایس دنیا ہے
انہاں تو چاہتے جڑا تیرا ابا آگاں گیا ہے انہوں تھے جڑی چاہی دیو میں دے چھڑ سے کوئی سمجھ آئیے گل اے اللہ تعالیٰ ایکسچینج کردہ ہے اس نو صدقے دے ثواب نو اگاں اللہ کھلدہ ہے اسی اللہ دے بندیاں کھوینے ہیں کیونکہ انہاں بندیاں پاڑنا اس اپنے ذمہ لیا ہے جدو اللہ فرمائے تو انہاں پاڑ میں تیری ڈیوٹی لائیے تو رزق انہاں دے رزق رب دے دیتا ہے اسی رب دے بندیاں دینے ہیں انہاں اتھے کھانا ہے تے اے دے چو جڑا ثواب ملنا ہے او اگاں اب بن قبر چلا سونے اپڑا چھڑا اے اصل چیز ہے بھائی میرے جنہوں بندے سمجھ دے نہیں کملے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنوئے پیار آڑے آؤ حضرت علی سرکار میرے نبی سرکار اینج گرایا دنبا چھری آتھے چھے تو میرے نبی فرمان دن اللہم تقبل من محمد اللہ سونے آئے میری طرف قبول فرما ومن آل محمد تو میری آل دی طرف قبول فرما ومن امت محمد تو میری امت دی طرف قبول فرما توجہ ہے حضرات میری امت دی طرف اس نو قبول فرما حضور دا وصال ہو گیا تبرانی دے حدیث ہے تو حضرت علی دنبا گرائے ہیں تے آپ کی دعا پہ مقدن اللہ سونے ان سونے محمد سرکار دی طرف قبول فرما یا لیے کی پہ کر دے ہو فرمایا کہ نبی کر دیا ہے نبی میں وصیت کر کے میں حضور دی طرف قربانی کر رہا واہ بھائی اگر مولا علی حضور دی طرف کر رہے ہیں میں بھی کر سکنا تسی بھی کر سکتے ہو ساڑھا بھی حضور نال پیار ہے توجہ ہے اگر حضور واسطے کیتی جا سکتی ہے تو جی میں حضور امت واسطے کیتی ہے امتی نے بھی بیماری نہیں پوندی جے نبی سونے واسطے کر لیتے کی ہندہ سو میرا تھوڑا جا انداز ہے یہ کچھ ڈاٹا تو نہیں لگتا میں تھوڑا جا کر کے گل سمجھائے نا تو مڑ ہو سکتا ہے کوئی بندہ آکھے ڈاڈی لگی ہے معاف کر چھڑیا جائے میں پیار نالی کرتا تھا اونج میرا لے جائے انج دے کرتا میں پیار نالی جی سمجھ آ گئی بڑی کوشش کرنا بتی میں لے جنال پر ہمیں کسی ویلے بلڈ پریشر آئی ہو جاندہ ہے تو مڑ تھوڑا جا جملہ سخت نکل جاندہ ہے توجہ ہے بھائی میرے تسی تک دے نہیں میرے نبی نے علی پاک نو تعلیم دیتی ہے تے علی پاک عمل کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس نو محمد پاک دی طرف قبول فرمائیں تے جے اسی اپنے مال چوے کٹا زبا چکریے یا کھئے یا اللہ اس سونے نبی دے نات ایسی بھی دین دے بیاں سرکار دی بارگاہ ساڑھی بھی حاضری ہو جائے تے ہو جان دیئے من سمجھ نہیں ہوں دی اپنے پرانے آن دے اسی بکرا بھی دبا کر لینے ہیں مرگا بھی ڈھا لینے ہیں اور بھی جو کوئی کرنا ہوئے کر لینے ہیں تے اسی سنی آنے ہیں اسی ملاد تے تاں خرچ کرنے ہیں ساٹھے حضور آئے نے تو جنے وہ تجی ٹور نہیں گئے میں کہا نہیں جی اجے ساٹھے کوڑی نے کوئی سمجھ جائیے ساٹھے حضور ساٹھے کوڑ نے جدو امتی یہ سمجھ لینا نا کہ نبی ٹور گئے وہ امت کیڑی رہ گئی ہے جدہ نبی ٹور جائے گل سنو نا ذرا دھیان نال اللہ نبی کلدہ سی نبی ٹر جاندے آئے پچھو نواں نبی آگا 1.25 لاکھ نبیاں دی چین آئی ایک نبی جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے ایک نبی جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے نبی جاندے گئے پچھو دوجے نبی ہوندے گئے ہون کیوں نہیں ہوندے وہ اس واسطے نہیں ہوندے اللہ فرمایا ہون گلیا او سے او جائے تے پچھو دوسرا ہو سی نا میں تو نبی ہو دے چھڑیا جے قیامت ایک تو جنت اچھ لے کے تاں تو اٹھے نال جانا ہے انہاں چرونوں تو اٹھے کوڑ روے گا او ایک مولوی جڑا ہے نا اس پوچھیا صبح خان بے یار تو جن تو پوچھیا سو درویش ہے تھے جڑے ساڑھے سنیاں دے درویش ہوندے نے بڑے جینیس ہوندے اس خواجہ نظام الدین اولیاء تو پوچھیا خواجہ نظام الدین اولیاء زری زر بخش اے بابا فرید الدین گنجے شکر دے مرید نے تے حضرت خواجہ امیر خسرو دے مرشد اے ساڑھے کول جڑا ہے نا صوفیاں دا سلسلہ دین وصل سنبھال کے رکھیا ہی صوفیاں ہیں میں تو انہوں سچی گل دسا انہاں دا جڑا طریقہ ہے نا وہ میرے نبی سرکار دے طریقے نال میچ کرتا ہے
محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، لڑائی کوئی نہیں، بھنڈی کوئی نہیں، روڑا کوئی نہیں، نظر نال بندے نے بدل کے اور رکھ چھڑا۔ ایک اصل ہے ہوئی صوفیزم، تصوف اصل ہے، تصوفی دنیا نو بدل دیئے، تصوفی روح اسلام ہے۔ سمجھیا کرو میری گل نو، میں اپنے بندے اندسدہ رہنا، تسی جڑے میرے بچے ہو نا، تسی ہو آج کل نویاں نویاں مولویاں دے قابو آ جاندے، تو انہوں پتہ کوئی نہیں۔ اے جڑے بابے نا درویش، ایک کلا بابا ہے جن دا نام ہے سید علی حجویری لاہور آڑے، 4 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے میرے مرشد سرکار نے۔ جتنا گجر قبیلہ ہے نا جڑے ہن بھی دودھ لی جاندے، وہ ایویں نہیں لی جاندے، انہاں دے وڈیاں نسائیاں کلمہ پڑھایا، وہ ہندوان دودھ دیندے آئے نسائیاں فرمایا کوئی نہیں عہدے دین دی لوڑ، اتھے ہی رکھی رکھو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ 4 لاکھ ہندوانوں پورا گجر قبیلہ گجرالے تو لے کے لاہور تے جنہ پہلے آئے ننداتا صاحب کلمہ پڑھایا۔ جتنے بھٹی نے اس علاقے وچ انہاں سارے آنو کلمہ حضرت ابو الخیر زبیر 9 لاکھ ہزاری اس سید بادشاہ نے پڑھایا۔ 84 پنڈے ساڑھے اس تحصیل پنڈی بھٹیاں دبر حافظ آباد اچھ کرلاں دا، انہاں نے کلمہ حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے، اور پورا راجستھان انڈیا دے اندر تے اجمیر 90 لاکھ ہندوان اس دور اچھ کلمہ میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا ہے۔ تو اڈا دریا پر پار لگی ہے تو بار موسیٰ ہوندہ ہے، بار موسیٰ 80 پینڈے گوندلاں دا ہے نا سارے ان کلمہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے۔ مولوی تے جماعتاں تے تبلیغیاں تے سارے پیچھے بنے، اے مسلمان نہ تبلیغ کر دے نہ تو مسلمان کہیں بنایا۔ سوچن والی گل ہے بھئی یہ تبلیغ کر دے مسلمان تے کافران مسلمان کہیں بنایا۔ یہ تھے نبی کوئی نہیں آیا، یہ اللہ دے درویشہ نے کلمہ پڑھا کے بندیاں نو دین تے لے آندا ہے۔ تائیں میں انہا دین درویشہ کو ہی لبنا ہے، درویشہ دے نال رویا کرو۔ اس چیز نو سمجھر دی ضرورت ہے۔ او جنہیں درویشہ ہے وہ مرگل تینج کر دیا ہے نا، انہاں نے اسا کیا بھئی تُسی جاندے ہو بھئی حضور ارتھ آتے ہیں میں اندسو کتھے، وہ سنا اپنے دلوں میں بڑا ڈاڈا سوال کر چھڑیا بے دا جواب مڑکی میں دینا نے حضور کتھے، انہیں نہ پتا با میں محمد سرکار دے درویش کے کھلوتا۔ سرکار فرمایا بھی تیرے اندر جان ہے، اسے کیا ہے؟ آپ فرمایا کتھے، اسے کیا جونا ہے تے اندر ہی پرینج میں کیویں دساں بھائی تھے۔ آپ فرمایا ہاتھ رکھ، ایتھے ہی پیرا چی کیڑی جاتی کسے جاتے ہاتھ رکھ بھائی تھے جانے، دل چی جگر چی دماغ چی میدے چی کتھے ہی جانا۔ اسے کیا جی ہے اندر ہی پرینج اور میں تو انگلی نہیں رکھیں دی۔ وہاں فرماندہ نے کملیا تیرے اندر جان ہے تے 5 فٹ دے وجود چنگلی نو رکھیں دی با ہے کتھے، تے میرا نبی تے سارے زمانے دی جان ہے، میں تے کتھے انگلی رکھ کے بکھاوا گئی تھے میرا نبی۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ عزیزہ نے دیوکارے دیوتے اللہ تا قرآن پڑھ دینا میرے اللہ فرما دینا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ میرے اللہ پاک قرآن فرما دینے، اللہ دا پاک قرآن گواہیاں پہ دینے، میرے اللہ فرما دینے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولٌ جان لو میرا رسول تو اڈے وچ جلوہ فرمائے، جان لو ہے میرا رسول تو اڈے وچ وسدا ہے، کنہ کو وچ وسدا ہے، کنہ کو وچ وسدا ہے۔ اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ہے، میرا اللہ فرما دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اتر گل سمجھا کرو،
اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ تو بھی تواڈے نیڑے ہاں تے نبی جان تو بھی نیڑے۔ ہن اس گل وچ فرق ہے، اللہ شاہ رگ تو بھی نیڑے تے نبی جان تو بھی نیڑے۔ ہن شاہ رگ نیڑے کہ جان نیڑے؟ گل سمجھ نہیں ہے نا تے آپ سمجھو۔ اللہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ تو جدو اپنے نبی دی گل کی تھی تو فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، تے نبی جان تو بھی نیڑے۔ اے نہیں آکھیا با جان جتنا نیڑے، جان تو بھی نیڑے۔ اے وجہ ہی گل دھیان نال سن لے، ایک وقت آنا ہے جدو جان تین چھڑ دینا ہے۔ توجہ کی تھی کوئی کی آکھنا نے جان چھڑ گئی ہے، نکل گئی ہے، چھڑ گئی ہے۔ ایک وقت آنا ہے جدو تیری جان تینوں چھڑ دینا ہے، لیکن نبی ادو بھی تینوں نہیں چھڑنا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ محبوبہ تیری لج پالی تو صدقے جاواں۔ جان چھڑ جائے تے نبی نہ چھڑے تے جی اسی تھوڑا جا خرچہ یار دے نا تے کرنے آتے بھائیہ احسان کی دائے؟ احسان انہاں دائیے جنہ مر سانو اپنا امتی بنا چھڑے ہے۔ عزیزان دی وقار حضرت سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرماندے نے اے تن یار سچے دا حجرہ تے وچ مار فقیرہ جاتی ہو مٹی دا پنجرہ اے اللہ نے بنایا ہے۔ توجہ ہے جی، میں قرآن دی آیت پڑھنا تو انہوں مسئلہ سمجھاواں۔ آجے میرے کو ٹائم ہے میں ایک مسئلہ تو انہوں سمجھا جاؤں۔ میرا اللہ فرماندہ ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا کہ میں انسان نو بنایا ہے مٹی تو۔ یا رسول اللہ سمجھ آ گئی ہے آ جڑی ساڑی باڈی ہے وجود ہے اے اللہ بنایا ہے مٹی تو تے اے روح کی شے ہے۔ میرے اللہ فرمائے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے سوال کر دینے کہ روح کی شے انہاں وقت روح امر الہی ہے۔ انسان دو شیاں نال رل کے بنے ہیں، ایک خلق تے ایک امر۔ خلق بھی رب کیتا ہے تے امر بھی رب کیتا ہے۔ خلق بھی رب کیتا ہے تے امر بھی رب کیتا ہے۔ خلق تے امر رلیا ہے تے بندہ بنے ہے۔ توجہ کیتی کہ نا؟ خلق تے امر رلیا ہے تے کی بنے ہے؟ بندہ۔ ہن ذرا دھیان نال گل سن لو، جدوں آندی ہے نا موت تے او بایا خلق نو آندی ہے، امر نو موت نہیں آندی۔ موت نہ کس شاید ہے؟ جدو خلق تے امر ہوندا ہے نا کٹھا تے بندی ہے زندگی، جدو رب وکھریاں کردا ہے تے بندی ہے موت۔ سمجھ آندی پئی ہے کہ نا؟ ماں دے پیٹ وچ خلق کیتا تے وچ پائی امر روح۔ توجہ ہے؟ دوویں شیاں کٹھیاں ہوئیاں تے زندگی شروع ہو گئی۔ جدو دنیا تو لے جانا سو دو ایک باری کردا ہے وکھریاں، موت آ گئی، قبر چ گئے اس دوویں شیاں مڑ کٹھیاں کرنیاں مڑ زندگی۔ توجہ ہے حضرات کے نا؟ ہن سن لو اے جڑا وجود ہے ان دی بھی خوراک ہے۔ خلق دی خوراک رب الگ رکھی ہے، امر دی خوراک الگ ہے۔ خلق دی خوراک ہے دیسی گھی کھا لو، چاول کھا لو، بریانی کھا لو، حلوہ کھا لو، دودھ پی لو، اے خلق دی خوراک ہے۔ امر دی خوراک کی ہے جتھوں آیا ہے ان دی خوراک بھی اتھو گلی سی۔ او دی خوراک ذکر الہی، او دی خوراک ذکر مصطفیٰ، او دی خوراک قرآن، او دی خوراک حدیث نبی دا عشق، اے دی خوراک بھی الگ ہے، او دی خوراک بھی الگ ہے۔ ہون جی اینو رکھنے آسی صاف رکھ دیو کہ نا؟ نونا دھونا صفائی پکیدگی طہارت سارا اسی کرنے
تے جیڑا وہ دوجا ہے دوجا ان بھی تے ستھریاں کرنا ہی نا، ان بھی صاف کر. اے صاف ہوندا ہے صابن نال، او ہوندا ہے اللہ دے ذکر نال. تاں درویش آندے نے باہروں مل مل دھوندیے اندروں بھی مل دھو. باہر دا دھوتا کی کرے جی اندروں صاف نہ ہو، اندروں صاف کر. اچھا جدو اے مرنا ہے نا، اے مر جانا ہے، ان موت آ سکتی ہے، ان موت ہے ہی نہ. روح واسطے موت بنی ہی نہیں. توجہ ہے، روح واسطے موت، روح نہیں مرنا، صرف وکھریا ہونا ہی دے رہا ہوں. اچھا وہ جدو ہونا ہے نا وکھریا، ان دے وچ بھی فرق ہے. جے ان خوراک دیویے نا چنگی پال لئیے طاقتور کر لئیے تے پھر بندے دا جڑا اے روح ہے، اے جڑا میرے تواڈے ساریاں دے اندر موجود ہے، اے تگڑا ہو جائے نا، طاقتور ہو جائے تے اے جسم مر بھی جائے تے پرابلم نہیں ہوندی. اس تو درویشان دن میں ان دی موت دا ڈاری نا، تو مرن تو پہلا ہی ان مار کھا، تاکہ خوف تیرے اندروں مک جائے پتہ نہیں مریا کی ہونا ہے. تو موت تو پہلا ہی مار کھا، موت تو پہلا مار، موت تو پہلا مر جائیں پھر تین مسئلہ نہیں ہونا. مڑ تینوں آزادی ملنی ہے، موت آزادی ملے گی. موت آئے گی تے آزاد ہو جائیں گا، غم نہیں ہوئے گا تینوں. یہ دے اتے ایک جملہ عرض کرنا تھی دنال تو مسئلہ سمجھنے چاہ آسانی ہوئے گی. عزیز اور دوست، اے جڑا وجود ہے نا، اے خلق ہے، مٹی چو آیا ہے، ان مٹی چ رکھیا جاتا ہے. اے جڑی روح ہے اے اتوں آئیے، ان اتاں رکھیا جاتا ہے. کنیکشن دوہاں دا بحال ہوندہ ہے. فرق ان کی ہے، فرق سن لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایس فنا ہونا ہے، جڑا اتو ہے وہ باقی ہے، وہ فنا وہ نہیں. کسے پوچھا میرے مرشد علی احمد صابر پیا تو پوچھن والے دا نام ہے حافظ شمس الدین ترک پانی پتی، کہ سرکار فنا کیے تے بقا کیے. اے جڑا مولوی تے پیر یا صوفی آندے فنا ہے بقا ہے، فنا ہے خلق نو، بقا ہے امر نو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایس ختم ہونا ہے، اے ٹوٹ بج سکتا ہے، ایس مٹی جانا ہے. جڑا امر ہے نا، ان نہ موت ہے تو نہ اس مٹی چ جانا ہے، تو گلاں ساریاں امر دیاں نے. گل ساری امر دیئے آ تا کھڈونا ہویا جی دے وچ سائیاں اور رور رکھیا ہویا ہے. تے اصل کھیڈ ہون دیئے ان صحیح کر لا، اے دی کیڑی گل ہے، اے وہ مڑ بنا سکتا ہے. اے دی بنن دی ڈھلی کوئی نہیں ہے نا. سوار سوارن والی شے نو سوار. سنیے انہاں پوچھا حافظ شمس الدین ترک پانی پتی نے کہ سرکار فنا تے بقا کی شے ہوندی ہے. آپ نے فرمایا حافظ جدو اسی ہو جانا نا فوت، ہائے بابے آؤ، جدو جنازہ میرا پیا آیا ہوئے نا، جڑا بندہ نقاب کالے رنگ دا کر کے تے صاف پہلی اچھ کھلوتا آیا ان دے تو یہ مسئلہ پوچھ لی جلے جنازہ ہو جائے، وہ تین دس سے گوشت تو پہلا انہیں پوچھی کسے تو نہ، وہ تو تینوں سمجھ لگ جائے بھی فنا تے بقا کی ہوں گے. شاگرد سیانا سی، مرید چنگا سی، اس گل سے نچ رکھ لی ہو سکے ٹھیک ہے. مرسائیاں جو فرمایا وہ پوچھن والی تھا تے پوچھاں دے. میرے مرشد خواجہ علی احمد صابر جنہ دی نسبت تو سی صابری لکھنے سرکار دا وصال ہو گیا. حافظ صاحب جنازے سن، حافظ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ. آپ سرکار کھڑے ہو گئے، جدو جنازہ ہو گیا تو جی میں سائیاں دس گیا بندہ ہوئے دہا، وہ جان لگے تھے انہاں پیچھو دامن تھام لو. انہاں کہا بھی سرکار ایک مسئلہ پوچھنا. انہاں فرمایا کی سرکار فنا تے بقا کیے، فنا کیے تے بقا کیے، فنا کیے تے بقا کی راز ہے. یا فرمان دن آ بھائی رہا وہ لئی آئے جتے پیا سی نا جنازہ، وہ دے اتے کھلوتے. انہاں فرمایا بھائی کفن ہٹا. اس کفن ہٹایا تے اسے کہا جی میرے مرشد پاک نے علی احمد صابر پیا تے سرکار نے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا. تو فرمایا در آئی تو بھی ویکھیا تے وہ دے بھی مرشد.
اس لیے وہ حافظ صاحب حیران ہو گئے بے سرکار ایدے بھی مرشد تے ایدے بھی مرشد یہ راز کی ہے؟ فرمایا راز ہے یہ حافظ او جدہ جنازہ پڑھیتا ہے او فنا ہے اے جنہ تیرے سامنے کھلوتا ہے بقائن موت نہیں آ سکتی اے چیز اینو سائیں فرمان دے مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو مرن تو پہلا مرنا عزیز ندی وقار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمان دے ایتن یار سچے دا حجرہ وچ مار فقیرہ جھاتی ہو تن یار سچی دا حجرہ وچ مار فقیرہ جھاتی یاد دا دیوار ذرا بال ہنیرے سونیا گل کی سمجھ لو نا بجی اندر جاتی تماری دیئے یا آنکھ نوٹی دیئے تے اندر ہنیرہ ہے تے باہو دا جواب دیندے نے سرکار فرماندے نے یاد دا دیوا بال یاد دا دیوا بال فرمایا یاد دا دیوا فذکرونی اذکرکم فذکرونی اذکرکم تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرواواں گا تسی مینوں یاد رکھو میں تانوں یاد رکھواواں گا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون میرا اللہ فرماتا ہے واذکر اسم ربک واشکر اسم ربک واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبدیلا جدو ذکر ہوندہ ہے نا پاس انفاس پاس انفاس جدو پاس تے انفاس ہوندہ ہے نا یعنی لا شروع کردہ ہے بڑا ناڑا لا نو تے اینج لئی جاندہ ہے پیر دے ناکھنا تو گما کے جدو دماغ دی چوٹی تو پار کردہ ہے وہ دو سارے وجود ذکر دا دیوا بڑھتا ہے یہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے سائیں پاس کرن دینا جدو ذکر پیران تو لے کے سار تائیں پار ہو جاندہ ہے او دو بندے دے اندر ہنیرے دور اندن تنور بریندہ ہے توجہ ہے حضرات اے پتر کسے صوفی کوڑ بینا بھی چاہی دائے تو انہا کوڑوے گلنا سکھنیاں بھی چاہی عزیز اندی وکار باو سلطان اندر ہنیرہ بڑھائے سرکار فرماند نے یاد دا دیوار سینا با دیوا باڑا تے جی آپ نو بڑھدا کمڑے آتے کسے کو بڑھا کسے اگے دیوا رکھ بیا سونے آتے ہو او نا یانج کرنا ہے تو میں بھمبڑ مچ جاڑا ہے توجہ ہے حضرات فرمایا یاد دا دیوا آجڑے بندیاں دن بھئی سان سوڑ پون دیئے سانو سمجھ کو نہیں ہوندی یقین دی دولت نال مالا مال نہیں پتہ نہیں کی ہونا ہے پتہ نہیں کی بننا ہے وہ بندے آجے اندر انیرے چھے جیڑا بندہ اندر ہے پتہ نہیں کی ہونا ہے کہ ان دے اندر انیرہ ہے ان دے اندر کسے یقین دا دیوا بال کے رکھیا نہیں جدو کسے یقین دا دیوا بال کے رکھنا ہے ہو سکنا کچھ نہیں ہونا ان سانو پتہ لگ گئی جدو دا مرشد ملیا باہو میرے موک گئے توجہ ہے کہ کوئی نہ وہ تو سارے رولے موقعن جدو سائیاں داس چھڑیا بھیا ہی تھے گالی یقین دی دولت نال مالا مال کرے تو مرشد کامل کر دے دنیا تو نہیں ہوندہ
عزیزاں دی وقار سرکار فرماندے نے یاد دا دیوا ذرا بال ہنیرے تے تیری لب جائے مت گواچی او نہ کر منتا خواجہ خضر دیاں تے تیرے اندر آب حیاتی پانی جنہوں سدن آب حیات جڑا پی لے وہ مردہ نہیں جڑا پانی وہ پی لے وہ مردہ نہیں تے ہر مرشد کو آب حیات ہوتا ہے جی دھیان نال سن لو میری گل مرشد کو آب حیات ہے جن کو آب حیات نہیں وہ مرشد کیڑا ہے مرشد کو آب حیات ہے جے پی سکنا ہے تے پی آب حیات دا کی مطلب ہے وہ جڑا پی لے وہ مردہ نہیں تے جب مرشد کامل ہوئے تے اپنے مرید نو یہ فیض دے وے کہ وہ آنکھے کہ میں نہیں مردہ بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا وہ یہی گالی ایس گور پونا ہے اے جڑا وجود ہے ایس گور جانا ہے روح تے نہیں نہ کبرائیں جانا ہے وہ یہی گالی پہ سائیں کر دیں بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور جدو مرشد تین اس یقین نال مالا مال کر دینا ہے نا کہ ہون اینت موت ہے تو زندہ رہے گا وہ تو سمجھ میں آب حیات پی لیا ہے یہ ہوندہ اندر ہی ہے جنہوں صرف دسن دی لوڑ ہوندی ہے ہوندہ تے اندر ہی ہے نا مرشد اندر پینی نہیں ہوندی روح وہ اللہ پیدا ہے مرشد صرف ہوندی سیان کریں دے تو مرید نو یقین دی دولت مل جاندی ہے کہ ہاں جی میں نو سمجھ آ گئی عزیزاں دی وقار جڑا لفظ نا مرشد علمیہ ساڈا ہے بے بجڑے ساڈے مرشد نے انہاں نے پتہ ہی کوئی نہیں مرشدان دے کنوں علمیہ ہے بے کہ جنہاں نو مرشد بنایا گیا ہے انہاں نے پتہ کوئی نہیں مرشد شے کی ہوتا ہے اوے بلیاں او مرشد دا کام صرف شرینیاں لینا نہیں ہوندہ مرشد دا کام ہوندہ ہے اندر دی دنیا نو ستھریاں کر کے عشق نبی دا ڈیوا بالے بندے نو اپنے اندر دی سیان کروا تو جدو بندہ انج چکرائے مرشد تو پیشاں بچا کے کی رکھنا حضرت ابو بکر صدیق کو حضور ایک دن پوچھے ابو بکر ہے تیری چیز میں لے تے ابو بکر صدیق رون لگ وہ فرمایا ابو بکر روندہ کیوں مرض کیتی سونیا میرے تو پوچھا جے میری کوئی شے میری رہ گئی ہے ہائے 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 سونیا سی جو ہوتے رہ گئے ہیں ساڑھی آرہی بھی تیری یہ پوچھنے دیئے تھے کڑی گل رہ گئی اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے دوستو فرمایا نہ کر منتا خواجہ خضر دیاں تے تیرے اندر آب حیاتی ہو میں قربان انا تو باؤ تے جنہ حق دی رمزی پچھاتی ہو میرے عزیزوں میرے بیلیوں میرے سنیوں میرے ساتھیوں اس اندر نو گندیاں نہ کرو ان ستھریاں کرن دی لوڑے جانے من ان گندیاں نہ کر ان اندروں مانج کے ستھریاں کر اصل کمال ہے وجود نو دھونا تے اچھی بات اصل صفائی باطن دی صفائی ہے اصل صفائی اندر دی صفائی ہے تیرے اندر جاڑے نے لا ہرس دے تکبر دے غرور دے لالچ دے جھوٹ دے چگلیاں دے غیبت دے ریاکاری دے حسد دے جاڑے تیرے اندر بہت زیادہ ہو گئے کسی صوفی کو بہت تیرا دل صاف کرے اپنے دل دے جاڑے لا اس دل نو صاف تے ستھریاں کر تیرے اندروں جاڑے لے گئے تے انشاءاللہ اندر نور و نلا نور ہو جائے گا وہ کوئی
بندہ گیا نا اپنے مرشد کول تے اس آخیا سرکار مینوں بھی کوئی وظیفہ دے تے سائیاں فرمایا بھئی جا جنگل چ وظیفہ کر ٹر گیا مطلوبہ مقدار پڑھیا پڑھ کے آیا بوا کھڑکایا تو سائیاں فرمایا کون ہے اس آخیا جی میں ہاں فرمایا آج مڑ پڑھ ٹر گیا حکم جو مڑ پڑھتا رہا مڑ آیا بوا کھٹکھٹایا سائیاں فرمایا کون ہے جی میں ہاں فرمایا مڑ پڑھ مڑ گیا مڑ پڑھ کے آیا جدو مڑ بوا کھڑکایا تو اس لئے راز سمجھ آ گیا دروازہ کھٹکھٹایا تو سائیاں فرمایا کون ہے اس آخیا سونے ہن اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے میں مک گئی ہے بس انہاں فرمایا جب میں مک گیا تو راجا ہن تیرا کام بھی بن گیا اصل تے شے ہوئی بھائیا جیڑی مکدی نہیں پئی تے جیڑی کام بڑھن نہیں پئی دے میرا پتر میرا بیٹا جس طرح سائنس علم میں جس طرح معاشرتی علوم بایو فزکس مضامین نے نا ایویں صوفیزم بھی تصوف بھی ایک مضمون ہے ایک علم ہے یہ ایک اپنی دنیا ہے جیڑی صرف شیخ کامل سکھا سکتا ہے اور شیخ کامل وہ ہوندہ ہے جس آپ سکھی ہوئے پھر وہ اگے سکھا سکتا ہے سو میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں اگر یقین دی دولت نال مالا مال ہونا چاہندے ہو یقین چاہندے ہو میرا اللہ فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اس ویلے تائیں میں نے یاد کر جدو تک تیری یقین نہ آ جائے کیونکہ یقین ہی ہو دولت ہے جدو یہ نصیب ہو جائے ایمان کامل ہو جاتا ہے عزیزان من اگر یقین چاہندے ہو تو کسے صوفی کو بیٹھو کسے درویش کو کہو تو یقین دی دولت نال مالا مال کرے تو صوفی کرے گا یقین دی دولت نال مالا مال کرے گا تو درویش محمد مصطفیٰ کرے گا تائیں تو اقبال آندے نہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر شہنشاہوں کے خزینوں میں اے مل نہیں تو صرف درویشاں کو ملے گا اللہ سونے دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ درویشان محمد مصطفیٰ سرکار دی سنگت اچ بین دی توفیق عطا عزیز من و دوستان من جان من تشریف فرما رہنا لنگر تقسیم ہوئے گا اور میں تو اڈنال وعدہ کرنا تسی جتنے بندے آئے ہو تو انہوں بھرپور لنگر ملے گا ایدے ہوتے سجے کھپے نہیں نسنا پجنا بھرپور لنگر ملے گا جیڑا ماشاءاللہ 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 بس بھائیہ یہ بھی کسے کسے نے سمجھے چاہوں دے اے جڑی اس دولت ہے نا ان دی اے پٹاری تے کدی کدی کھولی دیئے بشاید کسے نو اے سودے دی بھی لوڑ ہوئے تے وہ جڑے اے سودے دے مطلاشی ہوندے مڑو ادو خوش ہوتے ہیں آج ساڑھے کام دا بھی سودا سان وہی لب گیا تے وہ اسی ادو پھر وہ دے دیئے لے بھی بلیا آج ساڑھے کو لنگر ہے لے لو تے جدو بندے اس طرح دے ہونے اس تباہ دے ہونے تے انہوں نے وہ لنگر اسی پیش کرنے آ تے ویسے شریعت دی زبان بھی گفتگو کری دیئے طریقت دی زبان اللہ پاک خوش رکھے تو انہوں اللہ پاک تو اڈے ترادی ہوئے اے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اے تو انہوں میں ریکویسٹ کرانگا کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم کٹو تے بویا کرو درویشان دی صحبت سنگت بہ کے تو کوئی گلاں چھیڑیا لایا کرو کوئی پوچھیا دسیا کرو کچھ اندر دیاں گلاں پوچھیاں کچھ سکھیاں کچھ سمجھ کے رونا ہوتے پیچھے کلیاں بہ کے غور کیتا جتو کنڈی اڑے اتو مڑ پوچھیا بجناب آ کیے وہ تے مطابق پھر تسی چلن دی کوشش کریا کرو اے چیز ہو گئی دوسرا ہے کہ ہن تو لنگر انشاءاللہ ملے گا سارے دوست لنگر کھانا تے اسی کچھ دنوں تو بعد ایتھے مڑ نال آنا ہے اے سنگی کول ایتھے میلاد شریف ہے تے سارے مڑ آ جاوے تے انشاءاللہ اگلا سبق مڑ تو اوتھے پڑھاواں دے اور تو انہوں نال جڑا ہے وہ لنگر بھی دیاں دے تو لنگر بھی دیاں دے سارے لنگر ملن گے تو اللہ سونے دی برکت بھی ہوئے گی سرکار دا ذکر بھی ہوئے گا اللہ والیاں دیاں گلاں بھی ہون گیاں تے دل دا زنگ بھی دور ہوئے گا اللہ سونا اپنے نبی دا صدقہ صوفیاء دا غلام بنائے الہی تاب ود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی اللہ آپ سب نو خیر و عافیت دے وے جو کسے پیر صاحب دا بھی مرید ہے سارے بیٹھ کے فیض حاصل کر سکتے حضور فرماندے نے مومن دی میراث ہے علم جتھو لبے لے لو مرید اپنے پیران دی رہنا چاہیے لیکن فیض جتھو لبے اتھو لینا چاہیے لہذا ساڑی ڈیوٹی ہے تو اڈے علاقے وچ اسی حضور دا دین دسنیا لے لیا کرو
لے لیا کرو اور سمجھ لیا کرو تو جتنا مرضی سمجھ لو، اسی دین واسطے انشاءاللہ ہے جڑا سن آؤں ہے اسی تو اندر سن۔ میرا اللہ اپنے نبی دا صدقہ تو انو تے مینو توفیق عمل عطا فرمائے۔ میں ایک اور جگہ تے پہنچنا ہے، اتھے بھی ساڑھے سنگی انتظار کر رہے ہوں گے، ورنہ میں تھوڑے نال اور گفتگو کردہ۔ میرا اللہ تو انو تے مینو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اسی آپ پینڈ مرکز پہ بنانے ہیں اس سے تربیت واسطے، اتھے اسی بچیاں دی پھر تربیت کرنی ہے، انہوں نے اپنے کول رکھ کے تربیت کرنی ہے، باقاعدہ ہسپتال داخل کر کے جی میں مریض دا علاج کری دا نا، اساں اتھے بندے رکھ کے تے انہوں نے تربیت کر رہی ہے، باقاعدہ صوفیزم دے منہج ہوتے پہلے ذکر تو لے کے آخری تک زہر باطن دیاں ساریاں منزلاں اتھے بٹھا کے بندیاں نو طے کرواواں گے انشاءاللہ۔ وہ دے واسطے اسی دار التصوف بنا رہے ہیں، دار العلم بنا رہے ہیں۔ صوفی جڑے ہوندے نا اونا کول ایک ہندہ ہے لنگر خانہ، ایک ہندہ ہے آرام خانہ، ایک ہندہ ہے کلام خانہ۔ اے تراوے چیزاں سے تعمیر کر رہے ہیں، لنگر خانہ میں، آرام خانہ میں، تے طعام خانہ میں، تے کلام خانہ میں۔ کلام بھی دیاں گے، آرام بھی دیاں گے اور طعام بھی پیش کریں گے۔ اتھے بھی بچیاں دی تربیت او جدو ہو جانا ہے پھر اسی تھوڑا جا ایزی ہو جانا ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ، میں اس دن بڑا خوش ہونا ہے جدو ساڑا مرکز تعمیر ہو جانا ہے، بڑی خوشی دا دن ہونا ہے انشاءاللہ۔ ادو سرکار دے نام تے بندہ نچیز دی زندگی دا ایک بڑا اہم دن ہونا ہے جدو اسی وہ کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اللہ سونا مینو تے تو انو سارے انو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اتھے سارے بیٹھے رہو، سارے انو سلام ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سونیا اے ساڑے بیلی محمد یعقوب دے گارج کاروبار برکت فرما، دین تے دنیا دیاں بہتریاں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، خیر فرما تے عافیت فرما، رحمت فرما تے برکت فرما، دین تے دنیا اچ ترقیاں عطا فرما دے۔ میرے مولا اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا صدقہ جتنے بھائی آئے نے، جتنے سنگی آئے نے، سارے دی حاضری قبول فرما، انہاں سارے نو خیر و عافیت دے۔ محمد یعقوب نو اور دے ایک بھائی نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا کریم اپنے نبی دا صدقہ ان رزق حلال برکت فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بھی